جی السلام علیکم دوستو. آپ سب کو معلوم تو ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ جو 6 ججوں کا لیڈر کا معاملہ ہے بے تحاشا گفتگو ہے, بے تحاشا انالیسز ہیں, لیکن دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان 6 ججوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آپ کو سلوٹ مارتے ہیں اور آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا, آپ نے سچ کا کام کیا, حق کا کام کیا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں آپ نے یہ پہلے نیکی کا کام کیوں نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے, اگر یہ پہلے کہہ دیتے تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے ڈیو پروسیس فالو کیوں نہیں کیا, یہ اپنے چیف جسٹس کے پاس کیوں نہیں گئے, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس کیوں نہیں گئے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں گئے. ایگزیکٹلی یہی کہا تھا انہوں نے جسٹس صدیقی کو بھی. اور اب ان بیچاروں نے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے یہ سال گزارا, 1.5 سال گزارا, اور اب وہ سارا پروسیس کر کے بیچارے ہر ڈور ناک کر کے اپنی عصمتیں پامال کروا کے, اپنے گھر دیواری کو پامال کروا کے, اپنے بچوں پہ اپنے رشتہ داروں پہ پریشر برداشت کر کے اب وہ بیچارے اس حالت میں پہنچے ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو سامنے یہ معاملہ رکھا اور کہا, پھر ایک سلوشن بھی دیا چیف جسٹس صاحب کو, ایک آپ کنونشن بلائیں پوری جوڈیشری کا تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف ہم ہی کہہ رہے ہیں, یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے. اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلائیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بڑے جائز مطالبات تھے اور ان پہ عمل کیا جاتا, بجائے اس کے جناب چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا ہے کہ ان کو اپنے گھر بلا کے, وہ انکلوڈنگ وہ جو خاتون جسٹس ہیں ہائی کورٹ کی, ان کو گھر بلا کے گندی گالیاں دی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, وہ چیف جسٹس ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ بڑے نیک پاک پارسا لگتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ ان کا نام ہے, لیکن حقیقت میں وہ اپنا غصہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ جتنے بڑے کرپٹ انسان وہ ہیں, وہ دی موسٹ کرپٹ انسان ہے. پاکستان کا اگر سب سے بڑا کرپشن کا تمغہ کسی کو صدارتی ایوارڈ دینا ہے تو ان کا نمبر 1 ایوارڈ دینا چاہیے. اور ایک ان کے سپریم کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ہیرو ہیں, اور قاضی فائز صاحب ان کو بھی آل فال بکتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کو ہیرو نہ بنائیں, یہ کلپرٹ ہیں. اور پھر وہ ایک کوکنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, حالانکہ کمپلین ان کی ایگزیکٹوز کے خلاف تھی, کیونکہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ایگزیکٹوز کو سپورٹ کرتی ہے پیپر پہ, تو وہ ان کو ایگزیکٹوز کے ساتھ ان کی کمپلین تھی. اور یہ ایسے ہی ہے کہ بلی جو ہے وہ دودھ پی گئی اور کہا بلی کو بلاؤ, ہاں بھئی کیا کریں, اور بلی کہتی ہے جی میں کوئی بات نہیں ہے, میں چوہوں کو بلاتی ہوں اور پھر میں ان سے فیصلہ کرواتی ہوں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یار, یہ مطلب کوئی انسانیت ہی نہیں ہے. جوڈیشری تو بڑی دور کی بات ہے, جسٹس تو بڑی دور کی بات ہے, انسانیت تک نہیں ہے. اللہ کا فرمان تو قرآن میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کے خلاف بھی فیصلہ جاتا ہو تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ آپ کے اپنے ماتحت عدالت جو ہے ان کو آپ کا انصاف چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. یہ تو ویسے بھی ایک ریگولر کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہے کسی بھی کمپنی یا کسی بھی ادارے میں, کہ اگر آپ کے ماتحت کسی چیز سے تنگ ہو, باہر کے کسی ادارے سے تنگ ہو, تو آپ ان کا فوراً ازالہ کریں, ورنہ آپ ٹیم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. نہ تو ان میں کوئی ٹیم ڈیولپمنٹ کی سینس ہے, نہ کوئی انسانیت کی سینس ہے. اور جوڈیشری تو خیر بڑی دور کی بات ہے, اس بندے کو تو ایک کلرک بھی نہیں ہونا چاہیے, چیف جسٹس تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی اس طرح کے لوگ چیف جسٹس غلط طریقے سے بن جاتے ہیں اور پھر وہ ساری عمر غلط کام کرتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک خفیہ تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک خفیہ تدبیر میں بھی کرتا ہوں, اور میں بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہوں. کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1.5 سال پہلے کہ کوئی یہ جرت کرے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے گا اور وہ پھر بھی اتنے ووٹ لے جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اس طرح اپنا گزر بسر بڑے عمدہ پیشانی سے جیل میں کرے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ لوگ جن کو ممی ڈیڈی کہتے تھے وہ اتنی مارے کھائیں گے، اور وہ خواتین جنہوں نے زندگی میں کبھی جیل تو کیا تھانے کی شکل نہیں دیکھی وہ جیل میں سڑیں گی بیچاری؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی تھانہ نہیں دیکھا وہ اتنے بڑے ظلم کے سامنے ٹک جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ اور شہید ارشد شریف کے ساتھ یہ ہوگا؟ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کو بار بار آپ کو سپورٹ کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور ایمان والوں کو طاقتور کرتا ہے اور ظالموں کو اور ظلم میں دنسا دیتا ہے. تو آنسٹلی آج یہی ہو رہا ہے. آج بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے معاملہ کہ آپ ظلم کے ساتھ ہیں یا حق کے ساتھ ہیں. اب پی ٹی آئی کو تو بہت دیر سے چاہیے تھا اور باقی لیبر تنظیموں کو, وکلا تنظیموں کو, نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو چاہیے تھا کہ وہ سارے باہر نکلتے اگلے ہی دن اور سپریم کورٹ کا محاصرہ کرتے. آپ کو کہیں کا محاصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سپریم کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا محاصرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اس وقت تک اندر نہیں جائیں جب تک آپ دو کام نہ کر لیں. آپ عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ لیں, کیونکہ یہ دو کلپرٹ ہیں. اگر یہ ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی سارے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے, پرٹیکولرلی جو فارمیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنا لی ہے, وہ تو انفارچونیٹلی فارمیشن جو ہے وہ بالکل گونگی بہری ہے موسٹ آف اٹ. لیکن صرف 4 ججز ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے تھوڑی جرت کی اور قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ایگزیکٹوز کو بلا کے یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے وہ وزیر اعظم نے کال نہیں کی میٹنگ, بلکہ چیف جسٹس نے کال کی ہے میٹنگ کہ آپ جی آئیں اور آ کے ہم سے ملیں اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور پھر جب ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جسارت کی اور کہا کہ یہ 6 ججز بیچارے تو ہیروز ہیں, تو ان کو بھی لتاڑا, بلکہ آل فال بکا اور اپنی طرف سے یہ منصوبہ گھڑا اور باقی ججز بیچارے خاموش رہے, بول نہیں سکے کیونکہ وہ سارے ان کے پروردہ ہیں. اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے وہ مٹی ڈال دیتے ہیں, ایک جج کا کمیشن بنا دیتے ہیں. یہ کبھی ایسا بھی ہوا. اور اوپر سے اعظم نذیر تارڑ سے دھمکیاں دلوا رہے ہیں کہ آپ کا بھی جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ چیک کیا جائے گا. جنہوں نے کمپلین کی ہے کہ انہوں نے صحیح کمپلین کی کہ نہیں, کیا ہوگا. انہوں نے یہی تو کہا کہ اگر ثبوت نہیں ہوں گے, یہ اس طرح کے ثبوت تھوڑی ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. یہ تو انہوں نے جوڈیشل کونسل سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں. اور اگر پھر یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ جلدی کرنا چاہیے تھا, پہلے کیوں نہیں کیا. اگر یہ جلدی کرتے تو یہ وہی کام کرتے جو انہوں نے جسٹس صدیقی کے معاملے میں کہا تھا کہ یہ جی سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں گئے. اب اس کا فقط اور فقط یہ حل ہے کہ آپ سارے باہر نکلیں اور باہر نکل کے ان لوگوں کے استعفوں کا مطالبہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کا مطالبہ کریں. اور دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ کنونشن کا مطالبہ کریں, پتہ چلے کہ باقی ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ ایک سنہری موقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھا دی ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمت دکھا رہا ہے. اب ٹائم نہیں ہے کسی کا بھی گھر بیٹھنے کا, اب آپ کو باہر نکلنا ہوگا. نوجوانوں کو, طلبہ تنظیموں کو, لیبر تنظیموں کو, وکیلوں کو, سب کو باہر نکل کے سپریم کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا محاصرہ کرنا ہوگا. اور ان سے ایک تو جوڈیشل کونسل اور دوسرا یہ ہے کہ کنونشن کا مطالبہ پورا کروانا ہوگا اور پھر آپ کو ان سے استعفیٰ بھی لینا ہوگا. اگر ابھی آپ یہ نہیں کر سکے, اور پھر اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی ریلیز کا مطالبہ کرنا ہوگا اور ان کیسز کا جو فیصلہ کروانا ہوگا, کیونکہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس اس وقت جینوئن نہیں ہے. اور جو بھی چھوٹے موٹے فیصلے پینڈنگ ہیں, جو فیصلے انہوں نے کروائے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے اور اس لیے اس پہ ہیئرنگ کروا کے ان کو ریلیز کروانا ہوگا بائی کورٹ. جب تک یہ نہیں ہوتا آپ کو گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ یاد رکھیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے پاکستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. ایک وقت تھا کہ ISI ہمارا جول تھا, ہمیں اس پہ فخر ہوتا تھا. یار ظالموں, کس کی نظر لگ گئی کہ یہی ISI جو پوری دنیا میں ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن مانی جاتی تھی اور باہر کی دنیا ان سے جو ہے وہ رابطے کر کے ان سے مدد لیتی تھی, آج آپ نے اس اتنی اچھی آرگنائزیشن کو کس کام پہ لگا دیا. اب جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس نے کتنی دشمنی کی ہے پاکستان سے, یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ISI جو کہ دنیا کی بہترین آرگنائزیشن تھی, اسپائی آرگنائزیشن تھی, بہترین آرگنائزیشن تھی اور بہت ضروری تھی. یعنی امریکہ, برطانیہ اور باقی جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ سارے ISI سے ہیلپ لیتے تھے. اور آج حال یہ ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو اپنے ہاتھوں سے اس کا برا اثر کر دیا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ظلم کی کیا انتہا ہے
کہ وہ آسائی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی آج اس کو آپ نے اپنے ہی لوگوں کے سامنے اتنا برا کرا دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اس کے پیچھے کون ہے اور اس کو کیا سزا ملے گی اس کا بھی اندازہ لگانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. لیکن یاد رکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. یہ آپ کو باہر نکلنا ہوگا.